السلام آکھے ان دی ونڈ کر لو، میرا ابا بھی ہوئے تو میں انہوں ہی ووٹ نہیں دینا جڑا علیہ السلام نہ کہے. تسی نہیں جانے، تو سوال اچھی کہو گے تو میری سمجھ آئے گی، تم کو سمجھ آئے گا. علیہ السلام سرکار سلام سب سے ہے، صالحین میں سلام ہے، اللہ جنہ تے سلام بھیجے، اسی کون نہ بھیجے. باقی اسی تے کیا سی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی قائل ہیں، پر فقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ڈٹے ہوئے نہیں ہے. ساڑا دل کرے علیہ السلام بھی کہنے ہیں، دل کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے ہیں. سماج کرنے گلاں پھر میں نے بہت گلاں دیاں انیاں کسی نو گلاں نہیں میں آندی یہ اس پاسے آ گئے تھے. دلائل بھی بڑے سارا کچھ ہوتا ہے. اور الحمدللہ اسی اہل بیت اطہار نو علیہ السلام پڑھنے ہیں. آکھو الحمدللہ، سارے آکھو الحمدللہ. اسی انہاں نو محفوظ سمجھ کے پڑھنے ہیں. اے اہل سنت دا عقیدہ ہے، اے اہل سنت دا عقیدہ ہے. ہری محفل میں خطیب صاحب بھی نعت خان صاحب بھی ایک غلط مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ موقف ہے اور ہم اہل سنت علیہ السلام ہی کہتے ہیں. تو ان کی اطلاع کے لیے بھی اور باقی عوام اہل سنت کے لیے بھی عرض ہے کسی مغالطے کا شکار نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اپنے بزرگان دین سلف صالحین، اپنے اسلاف، اپنے علماء ائمہ دین کی عبارتوں کو پڑھنا ہے، ان کے طریقہ کار کو پڑھنا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ علیہ السلام کا لاحقہ کن کے لیے جائز ہے اور کن کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ساری عبارتیں جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی جائیں گی، ان میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات آپ کو ملے گی کہ علیہ السلام ڈائریکٹ طور پر نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے. ان کے علاوہ جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ علیہ السلام کا لاحقہ، یہ سلام تعظیم، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. البتہ ڈائریکٹ نہ ہو تو آپ یہ سلام بھیج سکتے ہیں، اور یہ خالصتاً ایک علمی مسئلہ ہے. اس کے اندر عقل کے گھوڑے ہم نے نہیں دوڑانے، بلکہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، شریعت موجود ہے، ائمہ دین کی صراحتیں موجود ہیں، ہم نے اسی کی روشنی میں فیصلہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین، سنا آپ نے کہ ہماری محافل، مجالس، عام گفتگو اور مختلف مواقع پر، مختلف مقامات پر یہ بحث جو کہ غیر نبی و ملائکہ کے ساتھ علیہ السلام کا لاحقہ ہے، یعنی ان کو علیہ السلام کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، ان پر درود اور سلام عربی کے ان الفاظ میں بھیجنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ تقریباً موضوعات چھیڑتے رہتے ہیں. اور اس میں آ کر کے بہت سارے لوگ جذبات سے کام لیتے ہیں اور علمی باتوں کو چھوڑ کر تو وہ عقلی باتیں کر کے اپنا جو ہے وہ کہنا اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں، جبکہ یہ بات تھوڑی تفصیل والی اور قابل غور ہے. اس کے لیے ہم سب سے پہلے ابتدائی طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ غیر نبی و ملائکہ کے لیے یا علیہ السلام ہے، یہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے. درود اور سلام غیر نبی و غیر ملائکہ کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر آج ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز ائمہ اسلاف سلف صالحین کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے اس پر فیصلہ کرنا ہے. آپ نے پوری بات بڑے غور سے سماعت فرمانی ہے. سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا اس میں جو کلام ہے یا ہماری جو بات ہے وہ سلام کی چونکہ مختلف قسمیں ہیں، جن میں سلام تحیت بھی آتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح جو ہے وہ ہم ایک دوسرے پہ سلام بھیجتے ہیں، کوئی دور بندہ ہو علیک وعلیہ السلام، اس کے لیے کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے سلام دعا کی قسم بھی ہے، اور سلام تعظیم بھی ہے، اور سلام متارکت بھی ہے. تو ان سب میں بالخصوص جو سلام تحیت ہے، ایسے ہمارے یہاں پر عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کہتے ہیں دیکھو ہم تو سلام بھیج رہے ہیں نا آپ پر، ان پر، ان پر، تو ان پر سلام بھیجنا جائز ہے، آپ کو السلام علیکم کہنا جائز ہے. تو کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، دینی بڑی شخصیت کے ساتھ ہم علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتے؟
یعنی یہ عقلی طور پہ اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں پھر ان کو یہ بات بولوں گا کہ آپ نے پوری بات توجہ سے سننی ہے. یہ جو ایک دوسرے پر ہم سلام بھیجتے ہیں یا آمنے سامنے السلام علیکم کہتے ہیں یا وعلیکم السلام کہتے ہیں یا علیک وعلیہ السلام کہتے ہیں کسی دور والے پر, اس سب کا تعلق سلام تحیت سے ہے. اسی طرح سلام دعا بھی ہوتا ہے. جیسے نام کے آخر میں ہم کیا دیتے ہیں, مثال کے طور پہ کوئی زاہد, ہم کہتے ہیں زاہد سلمہ اللہ تعالی, یہ سلام دعا بھی ہے. سلام متارکت اذا خاطبهم الجاہلون قالوا السلام, کسی جاہل کو ہم سلام کرتے ہیں, وہ بات ختم کرنے کے لیے سلام متارکت کیا جاتا ہے, تو سلام متارکت بھی اس کی قسم ہے. اسی طرح جو ہے وہ سلام تعظیم ہے, یعنی کسی نام کے ساتھ پروٹوکول کے طور پر عزت کے لیے اور اس کی تعظیم کے لیے اس کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے. یہ سلام تعظیم ہے. آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ سلام تعظیم پر بات کرنی ہے. ہماری مراد یہ ہے, مین مسئلہ اس میں, اس لیے بڑے غور اور فکر کے ساتھ آپ نے یہ مکمل بات سماعت فرمانی ہے. سب سے پہلے یہ موقف سن لیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بالذات استقلالاً یعنی ڈائریکٹ بغیر نبی کریم علیہ السلام کا نام لیے یا ان پر درود بھیجے کسی پر درود یا سلام بھیجنا ڈائریکٹ, یہ جائز نہیں ہے غیر نبی وغیر ملائکہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. بالتبع یعنی پہلے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجا جائے اور پھر اسی کے تحت دوسری دینی مذہبی شخصیت پر درود و سلام بھیجا جائے, تو یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو بالذات اور استقلالاً درود اور سلام غیر نبی وغیر ملائکہ کے لیے بھیجنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بالتبع اگر درود اور سلام بھیجا جائے تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے جی, پہلے نبی پاک علیہ السلام پہ درود بھیجا اور پھر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا, تو اس طرح یہ جائز ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر ڈائریکٹ اس کو کر لیں گے, جیسے ہم کسی اور شخصیت کا نام لیں تو اللہم صلی علی ابی بکر یا صلی اللہ علی ابی بکر یا صلی اللہ علی عمر, تو اس طرح ڈائریکٹ بھیجنا یہ جائز نہیں ہے. پہلے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے صلی اللہ علی محمد و ابی بکر, تو یہ درست ہے. صلی اللہ علی محمد و عمر, تو یہ درست ہے. حضرات محترم, یہاں قابل غور بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں مسئلہ ہی کیا ہے, ہم نے علیہ السلام ہی کہنا ہے نا غیر نبی کے لیے. مثال کو کیا کہتا ہے ابو بکر علیہ السلام, صدیق اکبر علیہ السلام, عمر علیہ السلام, اسی طرح علی علیہ السلام, اسی طرح عثمان علیہ السلام, اسی طرح جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام. تو یہ علیہ السلام ہم نے کہنے اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یاد رکھیے گا یہ جو علیہ السلام ہے یہ نبیوں کے ملائکہ کے نام کے ساتھ خاص ہے, ان کے علاوہ کے لیے اس کا استعمال اہل سنت جمہور علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. اور رہی بات کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو صاحبو پھر تو دیکھیں ہم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, آپ نماز کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ہم پر سلام ہو, ہیں جی, تو سلام اپنے آپ پر نماز سلام بھیج رہے ہیں, تو پھر تو اپنے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھیں کہ دیکھیں نماز کے اندر بھی آیا ہوا ہے جی, میرا نام جناب زاہد قادری ہے تو زاہد علیہ السلام, میرا نام شرافت ہے تو شرافت علیہ السلام. ٹھیک ہے نا, تو علیہ السلام لکھنا شروع کر دیں. تو بات یہ ہے کہ سلام تعظیم کی ہم نے بات کی ہے, باقی سلاموں کو چھوڑ کر سلام تعظیم پر بات ہوگی. وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے وہ آپ کے سامنے بالکل ہم نے کھلا موقف پیش کر دیا. جس طرح اللہ جل جلالہ ہم کہتے ہیں, یہ جل جلالہ جو ہے فتاوی شامی اور دیگر علماء کی عبارتوں کی صراحت موجود ہے. جل جلالہ اور عز وجل جو ہے یہ اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہے. اللہ جل وعلا کے علاوہ کسی نبی کے لیے کسی اور شخصیت کے لیے عز وجل استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ جل جلالہ کے نبی یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح علیہ السلام نبیوں اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے, اس کو بھی جو ہے ڈائریکٹ بالذات غیر نبی غیر ملائکہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. البتہ جو ہے طبعاً اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس پر حوالہ جات کے ہیں, نوٹ کریے گا. سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 676 سے ہجری کی معروف زمانہ کتاب کتاب الاذکار آپ اٹھا کے دیکھیں, صفحہ نمبر 131 پر آپ نے باب قائم کیا. یہ
76 نمبر باب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ باب الصلاۃ علی الانبیاء وآلہم تبعا لہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء کرام اور ان کی آل پر بالتبع یعنی ڈائریکٹ نہ ہو، بالتبع صلاۃ بھیجنے کے بارے میں باب. آگے جا کے آپ دیکھتے ہیں وَأَمَّا غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ فَالْجَمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ابتداءً. فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ابتداءً غیر نبی و غیر ملائکہ پر صلاۃ نہ بھیجی جائے. اسی طرح فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّلَامُ فَقَالَ الشیخ ابو محمد الجوینی من اصحابنا ہوا فی معنی الصلاۃ فلا یستعمل فی الغائب. فرماتے ہیں کہ جو سلام ہے تو شیخ ابو محمد الجوینی ہوا فی معنی الصلاۃ فلا یستعمل فی الغائب، فرماتے ہیں کہ وہ سلام جو ہے نا، سلام وہ بھی صلاۃ کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، یہ امام نووی رحمہ اللہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. فرماتے ہیں کہ بالتبع یعنی ڈائریکٹ نہ ہو، بذات نہ ہو، درود اور سلام غیر نبی پر بھیجنا یہ جائز ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ ہو تو یہ درست نہیں ہے. اور اگلا والا شارح بخاری امام قسطلانی مواہب لدنیہ شریف میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر انبیاء کے لیے استقلالاً یعنی ڈائریکٹ صلاۃ بھیجنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83 84 85 میں اس بات کا ذکر کیا. آپ 83 نمبر صفحے پر الفصل الثامن قائم کرتے ہیں فی الاختلاف فی الصلاۃ علی غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسائر الانبیاء علیہم السلام. فرماتے ہیں کہ غیر انبیاء کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کے لیے صلاۃ کے لفظ کے استعمال کے حوالے سے اختلاف. آگے جا کے لکھتے ہیں آپ صفحہ نمبر 85 پر کہ وَأَيْضًا فَهُوَ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ. آپ فرماتے ہیں کہ صدر اول میں غیر انبیاء کے لیے لفظ صلاۃ کا استعمال یہ غیر معروف تھا. اور آگے کیا فرماتے ہیں کما قال ابو عمران، جیسا کہ ابو عمران نے کہا وَإِنَّمَا أَحْدَثَتْهُ الرَّافِضَةُ وَالْمُتَشَيِّعَةُ فِي بَعْضِ الْأَئِمَّةِ. فرماتے ہیں یہ رافضیوں اور متشیع انہوں نے ائمہ کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا، اور لفظ صلاۃ کے ساتھ ائمہ کا اس انداز سے ذکر کیا. وَسَاءَوْهُمْ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ائمہ کو برابر کر دیا. امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری شریف جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 136 پر آپ لکھتے ہیں وقال ابو حنیفہ واصحابہ ومالک وشافعی والاکثرون. آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم اور آپ کے اصحاب امام مالک، امام شافعی اور اکثر علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انہ لا یصلی علی غیر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام استقلالا، کہ غیر انبیاء پر استقلالاً یعنی ڈائریکٹ صلاۃ نہ بھیجا جائے. فلا یقال اللہم صلی علی آل ابی بکر ولا علی آل عمر او غیرہما ولکن یصلی علیہم طبعا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہم صلی علی آل ابی بکر اللہم صلی علی آل عمر یعنی ڈائریکٹ استقلالاً بالذات ایسا نہیں کہنا، ان پر درود اور لفظ صلاۃ کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور بالتبع ان کے لیے استعمال کرنا یہ جائز ہے. یعنی وہی جو شروع میں نے عرض کیا کہ اللہم صلی علی محمد کہنے کے بعد وعلی آل ابی بکر وعلی آل عمر تو یوں کہہ سکتے. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان کندھاری قدس سرہ العزیز، آپ فتاوی رضویہ شریف کی یہ 23ویں جلد ہے، آپ اس کے صفحہ نمبر 388 پر ایک فتوے کے جواب میں لکھتے ہیں اور غیر انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام
پر بالاستقلال درود جائز نہیں، یعنی ڈائریکٹ ان پر درود جائز نہیں ہے۔ اور اس سے آگے جائیں تو صفحہ نمبر 390 پر آپ یہ لکھتے ہیں کہ صلاۃ و سلام بالاستقلال انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کسی کے لیے نہیں، ہاں بتبعیت جائز ہے۔ تو امام اہل سنت رحمہ اللہ کے بھی یہ موقف ہے کہ ڈائریکٹ آپ صلاۃ نہیں بھیج سکتے، سلام نہیں بھیج سکتے، ہاں بتبعیت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ امام اہل سنت کا موقف ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے محدث امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شرح فقہ اکبر پر شرح لکھی، اس کے صفحہ نمبر 166 اور 167 پر صلاۃ و سلام دونوں کے حوالے سے لکھا کہ یہ غیر انبیاء کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت سیدی شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جد الممتار علی رد المحتار جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 241 پر آپ فرماتے ہیں وَصَرَّحَ عَلِيٌّ الْقَارِي فِي شَرْحِ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ أَنَّ قَوْلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِسَيِّدِنَا عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنْ شِعَارِ الرَّوَافِدِ۔ فرماتے ہیں کہ محدث امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح فقہ الاکبر میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ حضرت مولا علی کے حوالے سے کہ علی علیہ السلام کہنا یہ روافد کا شعار ہے۔ اسی طرح حضرات ہمارے عقائد کی کتاب جو درس نظامی کے 7ویں درجے میں پڑھائی جاتی ہے، علم الکلام، بہت خاص کتاب ہے، شرح العقائد النصفیہ، اس کی شرح النبراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے۔ وہ صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں کہ لا یجوز تسلیۃ والتسلیم علی غیر الانبیاء استقلالا عند المحققین من اہل السنت خلافاً للروافدی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے محققین کے نزدیک غیر انبیاء پر صلاۃ و سلام استقلالاً یعنی ڈائریکٹ بالذات فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، خلافاً للروافدی برخلاف روافظ کے کہ رافضی اس کو جائز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رافضیوں کے خلاف کہ رافضی اس کو جائز کہتے ہیں، اہل سنت محققین علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ وَيُسَلِّمُونَ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے روافظ جو ہیں وہ اہل بیت کے افراد پر درود اور سلام بھی استقلالاً بھیجتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرات محترم امام زین الدین قاسم کی کتاب من یکفر ولا یشعر کے صفحہ نمبر 31 پر ہے، آپ فرماتے ہیں وفی خلاصۃ الفتاوی وفی الاجناسی، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ قال ابو حنیفہ لا یصلی علی غیر الانبیاء، کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ غیر انبیاء و ملائکہ پر ڈائریکٹ والملائکتی صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین وفی خلاصۃ الفتاوی وفی الاجناسی۔ آپ لکھتے ہیں امام زین الدین قاسم رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ خلاصۃ الفتاوی اور اجناس میں یہ بات موجود ہے کہ قال ابو حنیفہ لا یصلی علی خیر الانبیاء والملائکۃ صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ غیر انبیاء و ملائکہ پر ڈائریکٹ درود بھیجنا یہ جائز نہیں ہے، الا تبعا ومن صلی علی غیرہما لا علی وجہ التبعیۃ فهو غال فی الشیعۃ التی نسمیہا بالروافدی۔ فرماتے ہیں کہ مگر تبعاً جو ہے یعنی ڈائریکٹ نہ ہو، بالذات نہ ہو، استقلالاً نہ ہو، فرماتے ہیں تبعاً جائز ہے جس نے غیر نبی پر بالذات صلاۃ بھیجا نہ کہ تبعاً یعنی ڈائریکٹ بھیجا، فرمایا وہ شیعیت میں غلو کرنے والا ہے، نسمیہا بالروافدی، جس کو ہم روافظ کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے امام زین الدین کا موقف بھی ہم نے رکھ دیا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب بار شریف، آپ نے بھی یہ بالکل بات لکھی ہے، مختلف کتب کے حوالہ جات کے ساتھ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، نبیوں کے علاوہ، ملائکہ کے علاوہ کسی دینی شخصیت پر ڈائریکٹ اس طرح درود و سلام بھیجنا یہ جائز نہیں ہے، یہی موقف ہے، اور بالتبع ہو تو پھر بالکل درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے، اور پھر علیہ السلام علی جو بات آغاز سید لے کر آئے ہیں، یہ بڑی حساس بحث ہے، سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ۔
کیوں ہم علیہ السلام کہتے ہیں اہل بیت کو؟ کیونکہ ہم معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں امیر المومنین کو اور 14 معصومین کو. جس طرح پیغمبران کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی واسطے ان کو علیہ السلام کہتے ہیں. رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یعنی جائز الامکان ہے وہ. ہم تو ان کو یعنی جائز الخطا سمجھتے ہیں، ہم بالکل جائز الخطا نہیں سمجھتے ان کو. ہم یہ کہتے ہیں خطا انجام نہیں دیتے. تو جس طریقے سے حضرت یوسف، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی اعتقاد کی بنیاد پر ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں.